المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے ہے اجازت میں بڑی شروع کریں پچھلے سرداروں کی بھی اجازت ہے، ادھر والے سردار جی آپ چلو ماشاءاللہ۔ آل محمد کے خالق آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ اس ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بزرگان جتنے تشریف فرماؤ مولا مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ آصف گوندل صاحب کو مالک مزید عزت عطا فرمائے، مالک مزید بخت میں اضافہ فرمائے، ذکر میں اضافہ فرمائے، اپنے عزت والے ذاکرین میں شمار فرمائے۔ چودھری غضنفر گوندل صاحب کے مالک مزید درجات بلند فرمائے، آپ کے مرحومین کے مالک مزید درجات بلند فرمائے، ہماری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، ذکر میں چلو ہماری بھی نوکری ہو گئی۔ بڑی محترم شخصیات میرے بعد پڑھنے والی تشریف فرمائے، تو میری بھی چند لمحات عبادت قبول کر لینا۔ لا الہ الا اللہ، بات شروع ہو گئی جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ بیٹا آپ آگے بیٹھے ہیں، میرا چلنا آپ کو زیادہ تکلیف ہو، آپ کی کیا بات ہے؟ چلو ہاتھ اٹھا لے، مہربانی فرما دے علی کے نام پہ سید جو خوش ہو گئے انہیں میں کدھر بھیجا، ادھر والے سردار پچھلے سردار صدا سکھی رہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا، جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اسلام کے قانون اس پہ لاگو ہیں، وہ اللہ رسول کے قانون کا پابند ہے، وہ قرآن کے آئین کا پابند ہے، وہ مسلم ہے۔ جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے بیٹا وہ مسلم ہے۔ شام کا وقت ہے، اتنے عزت دار تشریف فرمائیں، 2-4 ویڈیو لائیو کیمرے چل رہے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہوگا، مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، کس پنجرے میں بند ہو کر جناب کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں۔ آپ صرف سر مار کے چلے جائیں تو پھر ہمیں ڈھیر ساری تکلیف ہوتی ہے کہ کس قوم کی نوکری کر رہے ہیں جو ہمیں شاباشی نہیں دے رہے ہیں۔ جو اتنا کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اگلا کلمہ جو ہے نا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، جس کی وجہ سے لوگ پریس کانفرنسیں کر کے ہمیں کافر کہنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، میرے ملک کی دیواریں بھر دی ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان سب کے سامنے میں جناب کی ترجمانی کر کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ جو علی ولی اللہ ہے نا سرکار، یہ اسلام کا نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ وہ ہاتھ محتاج ہو سکتا ہے یار جو سرکار کی ولایت کے لیے پھیلا ہوا۔ میں بھائیجان مہربانی صاحب آپ کا ہاتھ دعا پر گیا، ہاتھ بلند کر کے جوان مل کے حیدری۔ ایک یہ 2 3 4 لوگ ہیں جو ہاتھ نہ اٹھا سکے علی کو سلام کے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی عزت میں مولا اور اضافہ کریں، مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ آپ کو ماشاءاللہ، آپ کو واہ واہ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے وصول فرمایا، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو بندہ کلپ بنائے اور داد نہ دے لگتا ہے کہ جیسے جاسوسی کر رہا ہے۔ داد دے تاکہ تیری آواز بھی بھری جائے نا جی میں بھی داد دے رہا سا سر، ایسا ہے نا۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے علی۔ یہ دہشت گرد ہیں جی شیعہ، ان کی اذان میں علی کا نام ہے تو یہ دہشت گردی، ایسے خامخواہ کی ملک کی امن کو خراب کرنے کی ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرا ملک بڑا پیارا وطن ہے، میں ہاتھ باندھ کے جناب سے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، فیصلے کی دھرتی پہ کھڑا ہوں۔ ملک صاحبان تشریف فرمائیں، کھرل صاحبان تشریف فرمائیں، سادات عظام جو ہمارے سردار ہیں وہ تشریف فرمائیں، عزادار ماتمی ذاکرین عظام تشریف فرمائیں۔ لو مل کے فیصلہ کریے
تے اگلے سال تک بھی میں تے تسی رل کے واہ واہ علی نو کردے رویے تے علی دا حق تے ساڑھے تو ادا نہیں نہ ہوندا. میری اذان میں علی کا نام سن کے تو مجھے دہشت گرد قرار نہ دے. فیصلہ کر, میں علی دا نام لینا, تو بھی کسے دا لے لے. جیو علی والو, جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے اسے بولنا چاہیے. حیدر حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار آپ کی کیا بات ہے مرشد, یہ میرے بڑے بڑے بھائی ہاتھ اٹھا رہے, جس کی چھت پہ علم ہے مرشد عباس کا ہاتھ اٹھے. حیدری ہاتھوں کی کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ میں پھر کہہ دیتا ہوں, آپ کی کیا بات ہے. جی 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 بیٹا, جی سردار. بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے, بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے, خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے. تیرا صحیح نام بڑا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بڑا لگتا ہے. تیرے نام میں کہتے ہیں کافر مجھ کو, تیرے عشق میں کہتے ہیں کافر مجھ کو, میرے دل کو یہ الزام بڑا لگتا ہے. آپ کی ربائی سے پھر جاتے جاتے ایک بات یاد آ گئی ہے. ابن زیاد کے دربار میں بے شمار حضرت امیر مختار جب پیش ہوئے, رسیوں میں, زنجیروں میں, بیڑیوں میں, علی کا نوکر کھڑا ہے. تخت, تاج, لشکر, عسکر, خزانے, جلاد اسی کے ہیں. وہ ناز میں بیٹھا ہے اپنے امیر بن کر کوفہ کے تخت پر. یوں زنجیروں میں کھڑا ہے جناب مختار. وہ جناب مختار کو نہ دیکھ کر اس نے پہلی بات جناب مختار کو دیکھتے ہی کہی, تو کافر ہے, تو زندیق ہے. مختار سے ابن زیاد کہہ رہا ہے تو مشرک ہے, تو دین سے خارج ہے. وہ تانے دے رہا ہے. حضرت مختار مسکرانے لگ گئے. بیٹا جاگنا. اب اس کی حضرت مختار کی مسکراہٹ سے وہ بے چین ہوا. کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں, تو علی کا عجیب شی ہے, تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے شانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا. جب تو نے مجھے کافر کہا تو مجھے اپنے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا. علی نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومن نہیں ہو. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا تو لنگر شنگر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کراں جی چندہ سدا سکھی رہو میرا بیٹا. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو علی کے نام پر, ہاتھ بلند ہے علی. کہو تو یہی بس کر دیں, چھٹی دے دو. باقی تو علی سمندر ہے جس کے نام. بسم اللہ. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل, یہ ایمان کا کلمہ ہے. سید ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر رضوی صاحب بسم اللہ. تشریف لائے مولا کے مداح خان ہیں. او بسم اللہ. بسم اللہ. چلیں جی آگے بیٹا, توجہ کر. بسم اللہ بھیجا. یہ ایمان کا کلمہ ہے. اب میں سمجھا جی سرکار گجرانوالا سے کہاں سے عزادار بیٹھے, سارے اپنے محسن ہیں. یہ بھائی جان, یہ آصف گوندل کو مولا اور عزت دے. ہر بندے نے پیار کیا ہے, محبت کی ہے. یہ شرف ہوتا ہے مولا کا کہ عزادار چل کے آ جائیں سفر کر کے. آپ کا ڈھیر شکر گزار ہیں, ہم بھی, آصف بھائی بھی, سارے. جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. بولتے تو میرا دل لگ جاتا. تم آتے جاتوں کو دیکھو گے, فطرت ہے انسان کی, دیکھتے رہے لیکن مجھے بھی سنتے رہے. جو محمد رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. ہاں جی بھیجن ہے. جو محمد, آپ کو تو سناتا ہوں جی, جو ادھر دیکھ رہے تھے, چلو مہربانی. جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان کا دشمن ہے.
آج تھوڑے سے وقت میں اسی میں ہی دونوں دشمن دکھاتا ہوں، اسلام کا بھی ایمان کا بھی۔ فیصلہ سرداروں پہ چھوڑا، جو فیصلہ آپ دیں گے مجھے قبول۔ اسلام کا دشمن بھی دکھاتا ہوں، ایمان کا بھی۔ خندق کا میدان جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں سورۃ احزاب بھی ہے، اسی سورت۔ ہاں، عمر ابن عبد ود یہ خندق کا راس عبور کر کے سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آ کے اس نے بلا تشبیہ نیزہ گاڑا۔ نیزہ گاڑ کے اس نے بلا تشبیہ سرکار سے کہا کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ حسین کے پاک نانا اپنی مسند رحمت سے اٹھے، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، دیکھنے کے بعد جو جملہ فرمایا میری قوم کے بچے کو وہ جملہ عربی میں یاد ہے۔ سرکار نے فرماتے من لہذا القل، کوئی ہے جو اس کتے کی پھونک بند کرے، جو ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ علی کی جان چھوڑے۔ لنگر کرنے کا ڈھنگ ہے، علی کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ جو ہاتھ چاول کھا سکتا ہے وہ یہاں علی کو سلام بھی کر سکتا ہے۔ ویسے نخرے والا نہیں ہونا چاہیے، نخرہ اپنے ڈیرے پہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے۔ جو بندہ چپ کر جائے میں اس کو اشارہ تو کروں گا نا کہ یا تو مجھے داد دے تو یا مجھے روک۔ علی اٹھے، سرکار نے علی کو بٹھایا، بٹھا کے پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے۔ شرک پور کی دھرتی کو سلام کروں گا اگر میرا جملہ خرید لیا تو۔ سرکار آپ بھائی ہیں میرے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے جوان ہو گئے۔ کوئی ہے جو پھر علی اٹھے، پھر علی کو بٹھایا، تیسری مرتبہ منبر پہ ہاتھ ہے، پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے۔ حضرت علامہ حافظ رجب البرسی میری قوم کا 7 8 10 20 آسمان بھی ہوتے تو علم کی دنیا میں اس سے بھی بڑا قد ہوتا۔ حافظ رجب البرسی کا میرا دل کرتا ہے میں زندگی ان کی قبر پر گزار دوں، صفائی اور جھاڑو اور مجاوری بھی کرتا ہوں اور انہیں کہتا رہوں کہ بلا واہ 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 واہ۔ میرا تو یہ دل ہے جناب کو پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ رجب البرسی نے جو جملہ لکھا ہے عرش مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ۔ یہ دعا ہے آپ کی جو عزادار اٹھ کر کھڑے ہوئے، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ میری مخدومہ سے خیرات لے کے جا۔ علی حق، آپ کو واہ واہ، ان کو ہاتھوں کو واہ واہ، بولتی زبان ہاتھ بلند کر کے حلالی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا بات۔ واحد جنگ ہے خندق، جہاں سرکار مصطفیٰ علی کو اپنے خیمے میں لے گئے، اپنا سارا لباس علی کو پہنایا۔ وہ جنگ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا حبیب 3 دفعہ تو نے علی کو بٹھایا ہے، دیکھ علی کے چہرے پہ میرا جلال آیا ہوا ہے۔ اگر یہ ایسے چلا گیا تو آج زمین اور آسمان الٹ کے رکھ دے گا۔ پہلے علی کے جلال کو ٹھنڈا کر۔ تو سرکار نے اپنے لباس رحمت کے ساتھ، میں ہوتا تو داد شاہ دے کے فارغ ہوتا، سن رہا ہوتا میں تو۔ علی کے جلال کو ٹھنڈا کیا رحمت للعالمین نے۔ اور وہ جگہ جہاں علی پیدل گئے، سوار ہو کے نہیں گئے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا عمر، وہ سامنے کھڑا ہے، توجہ رکھنا لطف آئے گا آپ کو۔ وہ گھوڑے پہ سوار، علی پیدل جا رہے ہیں، اس کے سامنے پہنچے میرے مولا۔ وہ کہتے ہیں تعارف کرا، عمر میرے مولا سے کہہ رہے تعارف کرا۔ اسے رجز کہتے ہیں کہ رجز پڑھا جاتا ہے، میں کون ہوں، باپ کا نام کیا ہے، خاندان کیسا ہے، لڑنے کا انداز کیا ہے، میمنے پہ میسرے پہ پیدل سوار ہو کے کیسے لڑتا ہوں، یہ بتانا پڑتا ہے، اصول حرب ہے۔ وہ علی سے کہہ رہا ہے کہ تعارف کرا۔
شرک پور نہ ہوندہ میرے سردار نہ ہوندے میں کراچی اسلام آباد لاہور کسی شہر میں ہوتا تو میں شکوہ ہی نہ کرتا. یہ شہر میرا پنڈ میرا ملک میرا وطن میرا تسی میرے فیصلے تو صحیح کرنا ہے مزاج ہی تواڈے دے. جب اس نے کہا نا تعارف کرا میں اردو جواب نہیں دینا بات اردو میں کرنی لیکن مزہ پنجابی چاہیے. اس نے کہا تعارف کرا. علی اسے دیکھ کر کہتے ہیں پہلے بھی کدی جنگ کیتی ہوں یار جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں میرے شہنشاہ کے نوکر بھائی جان آپ چلو مہربانی فرما لیں دعا ہی کرتے رہے. آؤ جی محسن صاحب آؤ جی بیٹا یار کیا بات ہے تواڈے کیا کہنے پہلے کبھی جنگ کی ہے؟ اس نے کہا جنگ کی ہے میں 500,000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. علی فرماتے ہیں میں پتہ ہے تیری پہلی جنگ ہے. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ فرماتے ہیں تجھے اصول ہر جنگ کے قانون کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرماتے ہیں میں زمین پہ کھڑا ہوں تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے پہلے زمین پہ آ پھر تعارف کراتے ہیں. اب تو موویز اسلامی مووی جو بنی ہے ایران والوں نے بنائی اس میں بھی یہ فلمایا گیا ہے. وہ لانتی غصے کی حالت میں گھوڑے سے بھائی اترا اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مد مقابل پر میرا روب رہے کہ میں بھاگنے نہیں آیا میں لڑنے آیا ہوں. یہ جملہ میں 2 طبقوں کو 25 سال میں تکلیف نہیں دی مجلس میں 2 طبقے کو ایک سید کو ایک بزرگ کو. دونوں بزرگ ہیں نا ہمارے لیے عزت کے ہیں. بچوں شچوں سے ہم کہتے رہتے ہاتھ اٹھا لو یہ کر لیکن یہ جملہ ہے ہی بزرگوں کے لیے. بچوں کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا سمجھ جائیں گے. جو بچہ پب جی کھیل سکتا ہے وہ میری بات بھی سمجھ سکتا ہے. ویسے بزرگ میرے ساتھ تعاون کر دو تو پتر تو آڈا سرکار ہاتھ بن کے کھلوتا. جب اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی کہ میرا مد مقابل پر روب رہے جب میرے مولا اس پہ غالب ہوئے علی نے سر اس کا بعد میں کاٹا پہلے اس کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کاٹ کے کہتے ہیں میں عادل امام ہوں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. آپ کو وہ ہے جنہوں نے علی کے فرمان کو قبول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں اس کا سر کاٹا پھر یہ فنار و سکر ہوا واصل جہنم ہوا. جہنم کی طرف علی نے اسے ارسال کیا بھیجا فیصلہ دو. اتنی داد دی ہے اباسی مردے فیصلہ دینے اتنی داد دی آپ نے کمال کر دی. میں جنت تک نوکر قبر میں جانا ہے اور جاتے علی سے مل جانا ہے. بہر والے رو رہے ہوں گے میں علی کو سلام کر رہے ہوں گے. پہلے گواہی دوں گا کہ مولا آصف گوندل صاحب نے ذکر کروایا تھا آپ کے حکمداروں نے مجھے قیمت دی تھی. وما ینطق کی زبان کا مالک ہے مصطفیٰ اور یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا. عمر یہ علی سے لڑنے نہیں آیا. علی کو جانتا ہی نہیں تھا. جانتا ہوتا تو آتا ہی نہ. یہ اسلام کا عمران بھائی دشمن ہے یہ ایمان کا دشمن نہیں ہے. اسلام کا دشمن ہے. مصطفیٰ سے لڑنے آیا تھا اور میرے مالک مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے. کتا وہ ہے جو اس کو کتا نہ سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے. چونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتا ہے. کتا وہ ہے لیکن کتا بنا نہیں. واہ جو بچے نے بھی جو قیمت دی ہے جو بڑے بڑے تھے وہ جو کر گئے وہ دیکھ لالائن بیٹھے تھے جنہیں میں روپے مل رہے ٹکٹ لے کے آئے ہیں مجلس سنا رہے ہیں. کتا تو وہ ہے بنا تو نہیں نا. انسانی شکل میں کھڑا رہا علی نے مارا انسانی شکل میں مرا کتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل پورا کلمہ پڑھا ہے. قرآن سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. عباس کا علم ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. حسین علیہ السلام کی قبر کی شبیہ پہ کھڑا ہوں. میک پہ نور ہے لائیو چل رہی ہے پتہ نہیں کون سن رہا ہوگا. غیر ذمہ دارانہ بات نہ یا منبر سے ہوتی ہے نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے. میک پہ میرا منہ ہے میں قوم کی وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں. جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم ہوں. اتنی بڑی سزا کا اعلان کر کے کھڑا ہوں تو ذہن میری ماں سے پتر نہیں لگ دے. جو بندہ یوں کر کے گیا وہ بھی بطول کا مجرم ہے. یہ کتا تھا کتا ہے
لیکن کتا بنا نہیں. یہ دشمن ہے اسلام کا, کتا نہیں بنا. مصطفیٰ نے فرمایا کتا ہے لیکن بنا نہیں. ملک عراق, شہر کوفہ, مسجد اعظم, منبر ابیض, منبر میں بیٹھے تھے اور میرا مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہے تھے. علی غریب مسلمانوں میں ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتا ہے یا علی معاذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں, تو عدل سے مال تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو, دشمن بنا ایمان کا. علی سے دیکھ کر کہتے ہیں نکلو کتے, وہ وہی کتا بن گیا. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے نجف کے شاہ کے لیے, جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے یار, ہے سبحان اللہ. ہے مولا عزت دے, مولا سید دے یار, آپ سلامت رہے. آپ کے کیا کہنے, عزاداروں کے کیا کہنے, سادات کے کیا کہنے, میرے مولا کے کیا کہنے, میرے مذہب کے کیا کہنے, ان باطنیوں کے کیا کہنے. فرماتا نکلا کتے. اس کا لباس, مولا کی قسم, قسمیں کھائیے, اس کا لباس اڑ گیا. وہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا. کوفہ کے بندے, بچے, جوان, بزرگ, بڑے, نکے, چھوٹے, سارے پچھو. کوئی اٹ, کوئی روڑا, کوئی ڈنڈا, کوئی سوٹا, کوئی بجا, کوئی تھوک, کچھ. وہ دیکھ علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھ علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھ علی کو بھونکا کتا بن گیا. اسی کدو ترلا پایا بے علی نو زمانہ مننے. علی منتا والا پیر ہی نہیں. ساڑھے پنڈ دے جو ہوندہ ہے تو شرک پر بھی میرے پنڈ تھے بھی اندہ ہوندہ نہیں ہونا ہے. میری گواہی دے دیا جے, تائید فرما دینا. جدن نواں کتا پنڈ بستی اچ آ جائے, جڑے پہلے پرانے کتے ہوندے ہیں, جو حال کر دیں جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لالا جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے دیکھا ہو, یہ کدھر آ گیا؟ کتے پیچھے سے, کسی نے سر, کسی نے کچھ, کسی نے کن, کسی اکھ. لال مولا کی قسم یار, یہ ذکر آل محمد ہے. بندے کتے پچھوں. حضرت علامہ محمد باقر مجلسی, میں ان کی قبر پر گیا ہوں, کتنی دیر بیٹھ کے کہتا رہا بھی سرکار کیا بات ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی عقل تو تھی, کتا بن گیا تھا, عقل تو تھی. اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا بھاگتے بھاگتے, گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے. یہ میری پردہ دار میں, بہنیں, بیٹیاں, مرشد زادیہ تشریف فرمائیں. یہ جملہ ہے ان کے حق میں, وہ مجھے دعا دیں گی لیکن انہوں نے حصے دی داد کے تو آدھی داد. بھائی جان مولا دی قسم کھوڑ کے دل پہ کر دے, لین تے نہیں پہ کر دا, دل کر دے کھوڑ گا. گل ہی اتنی بڑی ہے نا. یہ جیسے زخمی حالت میں کتے کی شکل میں اپنے گھر میں داخل ہوا کہ ان سے جان چھوٹے. مجلسی فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی. اس نے دیکھا یہ گندا کتا, نجس کتا, لو لوہان کتا, یہ میرے گھر میں کہاں سے آ گیا. اس نے روٹی تبے پہ ڈالی, جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا. مولا کی قسم پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے نا 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 بی بی نہ مارنا, نہ مارنا. کیوں؟ تیرا شوہر ہے, کتا نہیں ہے. کہتے شوہر ہے میرا, کہ حرامی علی کو تو نہیں بھونکا. اور جو ہاتھ علی کو سلام کرتا سکتا ہے وہ اٹھا لیا کرو. انہوں نے کہا بی بی معاملہ ایسا ہی ہے. یہ جملہ میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا, میری اپنی حسرت ہے کہ میں یہ ضرور پڑھوں. وہ بیوی مومنہ تھی, مولا کی قسم. اس نے رسی ڈھونڈی, اسے باندھا, سر پہ چادر رکھی, سیدھا امیر المومنین کی بارگاہ میں. مولا سلام. فرماتے علیہ السلام, کیسے آئی ہو؟ مولا میں آپ کی محبہ ہوں. فرماتے ہیں میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں. تو کیوں آئی ہو؟ رات تھوڑی ہو جائے گی لیکن مزہ زیادہ ہو جائے گا, لطف ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. اس نے کہا سرکار ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کو کتا بنایا ہے. فرمایا وہ خود بنائے. سرکار وہ میرا شوہر تھا.
علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر سفارش کرنے آئی ہو؟ کان پکڑ کر کہتے ہیں یا علی تیرا دشمن اور سفارش، کہا تھا نا تھوڑے داد ملے گی۔ تو علی فرماتے پھر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے سرکار میں اپنی دکھڑا تھنانے آئی ہوں۔ وہ کیا؟ سرکار اس کے ہیں 4 بچے، وہ تو بن گیا کتا، یا علی میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں؟ علی کی ولایت پہ قائم رہنا، اس ولایت کے لیے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے۔ اللہ اکبر، اسی ہے کے لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں۔ اندھا ہو جاؤں اگر میں جھوٹ بولوں، 10 لاکھ کا مجمع بھی آ جائے نا عزاداروں کا تو آپ ہمیں سننے آتے ہیں، فلاں عالم کو سنیں گے، فلاں ذاکر کو سنیں گے، فلاں سے قصیدے سنیں گے، فلاں سے مصائب سنیں گے، لیکن میں نے قسم کھائی ہے جو شام سے آتی ہے نا علی کی زخمی بیٹی، وہ ہمیں سننے نہیں آتی، وہ تیری ہے سننے آتی ہے۔ شام ہو گئی ہے تو جڑی آئی تیرے واسطے جو وہ خالی نہ بیٹھے، وہ بڑی ڈھیر ساری تھکی ہوئی تھی یہ علی دی۔ پتہ نہیں میں اپنی جانب سے کیا پڑھتا جو بخاری صاحب نے حکم دیا ہے اس کے لیے کہ جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ سید ضرور ہے کتا کرو، کیونکہ گھر والا ہے نہ کرے تو باہر والے نہیں نکلتی، جڑے عزادار بیٹھے ہو تو آپ پہ نکل جائے گی۔ سیدہ نو روندہ ویکھاں گے تو اسی بھی رو پاں گے، سید ہے کر دے ہوں گے تو ساڑھے بچہ بھی ہے کر دے گا، ایسا ہے نا۔ لیکن جملہ میں اپنی زبان پڑھنا، اردو چ نہیں پڑھنا، انہوں نے میں نے حکم اس طرح کیتا ہے۔ غریب تو غریب بندے دی بیٹی مر جائے نا تو میں تیری ہے تو پتر وار دیا، تو بندہ 20 سال تو بعد بھی مرشد ہو تو پوچھے نا تیری بیٹی دی قبر کتھے، وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹی دی قبر تے رہ جاندے، اتھے دفن ہے یہی میں اپنی غریب بیٹی خیرات بی بی دیویں کہ تاکہ تیری غربت تے ہے کر سکی، اسی دے آئے تے ہے کرنا میں پر خیرات تے تو ہی دیونی ہے نا میری مخلوقہ۔ اور شرک پردیس امام بارگاہ بے کے ہے کرنا لے عزادار تے غیرت مند لوگو، غریب بندہ بھی اپنی دھی دی بیٹی دی مزار تے قبر تے لے جاندہ ہے۔ قرآن میں سیر تے پہ رکھ دیں ذکر آل محمد ناتے کہ قرآن سمجھ کے ذکر میں سر تے رکھی گھر ہوتا، اللہ تے روح کے دی مدینے لے جاوے نا، محمد دے روزے دی جالی دی ہاتھ رکھ کے پچھی صحیح سونا پہ وسط ہے دھی دی قبر کے پہ۔ آج بھی دورے مدینے سے پوچھنا پیدا ہے کت دفن ہو گئی حسن دی ماں، جہاں ہاتھ آزاد ہے ایک واری میں بطول واسطے سینے دے باغ نو جڑے غربت جی کراں جڑا ہے کر سکتا ہے میں نوکر ہے تیرا۔ اللہ مان سید دعا کرے جے اوکھی جی گل ہے تے سی امتی ذاکر ہے مرشد، اسی کس طرح بل کے پڑھیے، کس طرح بل کے پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مر جائے بندہ سرکار، غربت سیدہ جڑے سی تو انہوں سنائیے تیرے ڈر تو پڑھیے، اتنی غربت ہوندی نا تو پھر اسی شاید جڑے پڑھنا لے نا تو انہوں آندے بھی اتنی ہے۔ مولا دی قسم میں ڈھیر ساری غریب ہے حسین دی ماں، میں جملہ تو آڈے تو فیدہ پہ لینا، فضل مولا دی قسم میں عزادار مل گئے نے تے مقبول نظر لوگ نے، میں زندگی پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھدا تو آڈی ہے دی وجہ تو میری جملے تے مقبولیت دی مہر لگ جانی ہے، دنیا پڑھسا تے شرک پردہ نہ لے کے پڑھسا۔ پتہ نہیں کتنی زخمی ہے حسین دی ماں، ساری رات لگ گئی علی نو بطول چھپا دیا چھپا۔ حوصلہ جڑا ہاتھ سر تے مار سکتا ہے ایک باری غربت بطول واسطے شیعہ ہو کے سر تے مار تاکہ سین دی غربت دی گواہ بن جاوے۔ او مولا تانوں سید دے رہے، او مولا جی کراں، مولا تانوں سید دے کرن صاحب، مولا تانوں عزت رکھے جڑے ہے پہ کر دے ہو کدی نہ جی کرا پتر۔ اگلے جملے تے ہن یا میں اللہ کرے مرا شام دا ٹائم ہے یا جنہ میں نو حکم دیتا ہے دعا کرو سیدو، یا میں نو موت دے وے علی دی یا انہا سارے نو ہے دی خیرات دے وے۔ جملہ ایڈا بڑا میں اپنی جوانی تیری ہے تلا دیتی ہے یا میں مرسا یا تسی ہے کر سو، جدن محمد دی بیٹی دی غربت دے رو کے چپ کر دے نا، پھر تیرا اور میرا مرشد نجف دا شاہ علی ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی میں تو آڈے تو بھی بڑا غریب ہاں، علی تو کج غریب ہے، علی
آنے تسی خوش نصیب ہو تو آجی بیٹی دا قبر دا نشان لبے یا نہ لبے دفن دے وطن دے ہوئیے علی آدھے میں غریب آگے دے تین دیا ہن تین رول رول کے مار کسے نو شان کھا گئی ہے کسے نو اسکلان کھا گئی بس کر دے ہو یار خدا دا نہ ہاتھ نہ بندو مرشد میں نوکرہ تو آگا اگر اگلے جملے تے سر تے ہاتھ مار میں نوکرہ تو سی میرے پیو بیٹھے تیرے چٹی دانے ہاتھ پہ بن دے ہو جنہیں جوان بیٹھے تو انہوں علی دی دھی دی غربت دا واسطہ پہ دینا اس کو بڑا واسطہ کوئی نہیں میں نے معافی دے آجے ہاتھ ہوگے تے سر تے ماری سینے تے نہ ماری چونکہ مستورات دا ماتم سر تے ہوندہ ہے تے حسین دا ماتم سینے تے ہوندہ ہے جدر علی تے نبی روح کے چون کر دینا پھر کربلا اللہ تیرا مرشد حسین ہاتھ بن گیا دے نانا تے بابا میں تو آنے تو بھی بڑا غریب ہاں حسین تو کی میں غریب ہے حسین آدھے جدر تو آنے دیا دفن ہوئے ہیں انہوں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی سکینہ جنہوں سجاد نے رسی ہے اچھا ہاتھ نہ بنو میں گنہگار ہو جاؤں گا آزادار ہاتھ نہ بنو آئے ہاں یا پڑھو والا یا بیان کرو حوصلہ 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 میرے وطن دے آزاداروں مولا دی قسم میں بڑیوں کی گل ہے علی دے پتران دے درد پڑھنے سوکھے نے علی دے دیاں دے درد پڑھنے بڑے ہوتے ہیں عید آن دی ہے نا جب پرا جاندے نا پہنا نو عیدہ ملن گیا کر پہن دا کوئی بھی نہیں ہوندہ پرا بغیر اگر کوئی مجبوری ہوئی تو باہمیں لک چھوٹ کے کیا کر جایا ضرور کر یا کھوتے گل اس کو پڑھا پاہماں تے گل تے توڑے تو مہر لواما ازادارو اگر پرا ہوئے نا امیر تے وہ بین نو عید ملن جاوے پتہ ہے امیر بھرا دی پہن کی جاندی ہے پرا نو بھائی جان میں نے سارے اندے سامنے عید دیو انہاں پتہ لگے میرا ویر کنا امیر ہے اللہ نہ کرے بھرا ہوئے نہ غریب وہ بہن نو عید دین واسطے اپنی جیب پہ ہاتھ پاوے ہی صحیح نہ تے بہن بھرا دا ہاتھ پڑھ لیں دی بھائی جان میں نے سارے اندے سامنے عید نہ دے نالے تو میں عید نہ دیتی کر تو میرا غریب رہا ہے تو کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے میں تیرے عید منگل نہیں ہے نہ میں تیرے تو زیور لینا ہے اور ہے کرتے بھاوے اٹھ کے میں نو مار دے جیڑی پیڑ غریب بھائی تو عید نہیں نہ لیندی جدر اسے بہن دے سر دے آوے نہ بہت اسے غریب نو آدھی آج کچھ کر کفن خود پوا ورنہ لوگ آکھر گئے غریب دی بہن آئی کسے اور کفن پوا ہاتم سر تے ہاتھ مار دا تو میرا جملے تے تائید فرما دا جیڑا وڈا غریب آنا میرا مرشد حسین بی بی زینب عالیہ نے پرانو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی عباد کفن سجاد نے پھٹینو پوائے جیڑا وڈا غریب مرشد علی رضا مولا کم والی بی بی نے رضانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجزے نالا کے پھٹینو کفن پوائے ماتم میں کرس بی بی ثواب تینو دے بے اللہ جانے کیڑا غریب ہے سجاد جو 4 سال دی بھین سجاد نو آندی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بھی رہا ہے اور سجاد دشمن دا شارے اور سجاد میں نو میلے چولے جو دفنا دے اور سجاد میرے پیچھے کفن دا سوال نہ کری اور سجاد میں سکینہ تیرے سب دعا کرو آصف بھائی دے والد نے مولا شفا کلی عطا فرمائے